کھانے میں ان کو کیا اچھا پکانا آتا ہے؟ کڑاہی گوشت یہ وہ؟ مریم نواز شریف صاحبہ بھی جو ہے سادہ کھانا پسند کرتی ہیں اپنے والد کی طرح. پلاؤ، بریانی، پالک گوشت، یہ چیزیں ان کی بھی فیوریٹ ہیں. ایک لائن میاں نواز شریف کے بارے میں. ایک وہ جس نے پاکستان بنایا، جسے لوگ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں. ایک وہ جس نے پاکستان سجایا، جسے لوگ میاں محمد نواز شریف کے نام سے جانتے ہیں. ایک لائن مریم نواز کے بارے میں. عمران خان کا فیوچر کیا ہے؟ عمران خان، اس کے سننے والے، ان کے فالورز، میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں. راشد صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیپٹن صفدر صاحب تھوڑا سین سے آؤٹ ہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں عثمان احمد بھٹی. آج آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایسی شخصیت کے ساتھ تعارف کرواؤں گا جو اپنے آپ کو زیادہ لائم لائٹ میں نہیں رکھتے. ان کو ایسا شوق نہیں ہے کہ یہ میڈیا پر پرومیننٹ ہو. حالانکہ سیاستدان ہو تو میڈیا پر پرومیننٹ نہ ہو جچتا تو نہیں ہے، مگر ان کی شخصیت کا یہی ایک حادثہ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما راشد نصر اللہ. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. اور میں ایک بات اور بتاؤں گا، یہ وہ شخصیت ہیں جو بڑے میاں صاحب، جن کو میاں نواز شریف کہا جاتا ہے، جب وہ ایگزائل میں تھے تو یہ سب سے قریب تھے. اب بڑے میاں صاحب پاکستان میں ہیں تو یہ ایگزائل سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا ان پہ اتنا ٹرسٹ؟ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ اب میاں صاحب کی فیملی ممبر ہیں. السلام علیکم راشد نصر اللہ صاحب، تھینک یو ٹو ہیو یو ود اس. اور آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو. یو گیو می ٹائم. یوزلی یو آر ویری مچ بزی ان ڈفرینٹ میٹنگس. آپ زیادہ تر بڑے میاں صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، سی ایم صاحبہ ہوں، جو بھی ان کے بہت اہم ٹاسکس ہوتے ہیں صوبے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آپ ان میٹنگز کا حصہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں یہی کہوں گا کہ جو میاں صاحب کے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں کچن کیبنٹ کے، آپ ان کا بھی حصہ ہوتے ہیں. راشد نصر اللہ صاحب، سب سے پہلا سوال، میاں صاحب کے بارے میں یہ امپریشن ہے میاں صاحب کارکن سے دور ہیں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عثمان صاحب، آپ کے ناظرین کا شکریہ، آپ کے سننے والوں کا شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا اس کا شکریہ. آپ نے سوال کیا کہ کارکن کیوں دور ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس ڈیولپمنٹ کے بعد کا ایک فیز ہوتا ہے. الحمدللہ مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ بنائی، وفاق میں بنائی، پنجاب میں بنائی. اس کے بعد کارکنوں سے مسلسل ایک رابطہ بحال ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس رابطے میں مزید تیزی، مزید بہتری اور مزید سامنے جسے اسکرین پہ نظر آنے والے رابطہ کہتے ہیں وہ نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ. رابطہ کارکنوں سے مکمل طور پہ. راشد صاحب، وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ میاں صاحب کیا دوبارہ سے کارکن سے میٹنگز کا سلسلہ جاری کرنے والے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے ابھی ہمیں یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کارکنوں سے ملاقات کا سلسلہ 180H میں شروع کیا تھا، ایم پی ایس سے، ایم این ایس سے. تو کیا ایسا کوئی اسکیجول ہے آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور آپ کے اس سوال کے توسط سے میں بتا دوں پاکستان میں اور اوورسیز میں موجود میاں نواز شریف کے کروڑوں چاہنے والوں کو کہ میاں نواز شریف صاحب تھرو آل سیاست میں ایکٹیو ہیں، لیکن پچھلے چند مہینوں سے کچھ ہیلتھ ایشو رہے، اس کی وجہ سے وہ رابطہ اس طرح سے بحال نہیں تھا. لیکن اب آنے والے چند ہفتوں کے اندر ہی آپ کو میاں نواز شریف اسی طرح اپنے کارکنوں کے بیچ بیٹھے ہوئے، میٹنگ کرتے ہوئے، خطابات کرتے ہوئے، تقاریر کرتے ہوئے، جلسے اٹینڈ کرتے ہوئے، 180 پہ ہو، وہ 90 پہ ہو جائے، وہ جاتی عمرہ رائمنڈ میں ہو، آپ کو یہ میٹنگیں بحال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. اور ایسا پلان ہے، اور بالکل انشاءاللہ پلان ہے، اور اس پلان کو ہم ترتیب دے رہے ہیں. راشد صاحب، ابھی آپ نے بات کہی کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ڈاؤن ہے. یہ تو معلوم ہے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. تھوڑا سا کارکنوں کو بتا سکتے ہیں کہ اب ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے؟
اور شاید ہمیں سننے میں آیا تھا کہ ان کے بازو میں اور نیک میں کوئی پین تھی اور جس کا انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کروایا. تو اب ان کی حالت کیسی ہے؟ اچھا، جب میں ہیلتھ کی قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی ہیلتھ کی بات کرتا ہوں تو کچھ ایسا میجر ایشو نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ ایگزائل میں ان کے 4 سال جو گزرے وہاں بھی وہ ریگولر اپنا ٹریٹمنٹ لیتے رہے. اس کے بعد جو وہاں موجود ڈاکٹرز تھے ایک ریگولر چیک اپس، ابھی حال ہی میں جو ان کا دورہ ہوا اس میں بھی ایک ریگولر چیک اپ تھا. اس کو ہائپ زیادہ دے دی گئی لیکن وہ ایک ریگولر چیک اپ، روٹین کا چیک اپ تھا. تو میاں نواز شریف صاحب کو الحمدللہ روبہ صحت ہیں، کوئی ایسی صحت کا ان کو ایشو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ریگولر چیک اپس کے لیے جانا ہوا تو اس لیے وہ ایک ریومر جو ہے وہ آئی مارکیٹ میں. لیکن الحمدللہ میاں نواز شریف مکمل طور پہ روبہ صحت ہے جی، بالکل صحت. راشد صاحب یہ بتائیے کہ گھر میں میاں نواز شریف صاحب مریم بی بی کے کہتے ہیں کہ بات کو زیادہ مانتے ہیں. بعض اوقات مریم بی بی اپنی جو بات ہے اس کو منوانے کے لیے میاں نواز شریف کو کنونس کر لیتی ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ آپ یہ بالکل بات سچ ہے کہ قائد مسلم لیگ نون، صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اپنی صاحبزادی سے بہت پیار کرتے ہیں. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں ایک بیٹی کو اپنے والد سے اس درجہ شدت سے عشق کرتے ہوئے کم مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. یعنی ایک باپ بیٹی کا پیار، محبت، شفقت کا رشتہ تو ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کیس میں یہ بھی نہیں کہ وہ میرے لیڈر ہیں یا میری رہنما ہیں، میری سی ایم ہے، اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا. میں نے چونکہ یہ باتیں وٹنس کی ہیں تو جب میں ڈیلی بیسس پہ یہ باتیں دیکھتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں، وہ عشق کا جذبہ ایک والد کا اپنی بیٹی کے لیے اور ایک بیٹی کا اپنے والد کے لیے، تو یقین جانے اشش کرنے کو دل کرتا ہے. وہ واقعی باپ بیٹی کی بات کو نہیں ٹالتا، بیٹی باپ کے ابھی منہ میں بات ہوتی ہے تو وہ ان کے حکم کی پابند ہوتی ہیں، اس کو ماننے میں وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اپنی جنت کما لی ہے اپنے والد کا کہنا مان کے. تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. راشد صاحب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف کو کیا کھانے میں باقی پائے پسند ہیں؟ یہ باتیں بڑی میڈیا پر آتی ہیں، اور اگر پائے پسند ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی جو چیزیں پسند ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں، آپ تو ان کے بہت قریب ہیں. جی، میاں نواز شریف ماشاء اللہ لوریے ہیں، خوش خوراک ہیں، خوش مزاج ہیں، خوش اخلاق ہیں. تو ابھی تو ہم بات ان کی خوش خوراکی کی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ریومر ہے جی کہ پائے کے بارے میں، پائے تو وہ اتنے شوق سے نوش نہیں فرماتے، تو اس لیے یہ بس ایک چل پڑی بات تو چل پڑی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک بات کی تردید میں جائیں تو پھر آپ کو لاکھوں تردیدیں دینی پڑتی ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کا اور میاں نواز شریف صاحب کا وتیرہ ہے کہ وہ ہر بات کی تردید نہیں دیتے، جو بات منظر پہ ہے وہ اس طرح چلتی رہتی ہے اور وہ پھر واپس اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. لیکن ویسے ان کو آلو گوشت پسند ہے، پلاؤ پسند ہے، امرتسری پلاؤ، امرتسری کھانے ان کو پسند ہے. تو سادہ خوراک کھاتے ہیں، بہت لیوش نہیں لیکن خوش خوراک ہیں، اچھا ذائقے کے وہ مانتے ہیں، ذائقہ ان پہچان لیتے ہیں. راشد صاحب ہم نے سنا ہے کہ جن لوگوں کو کھانا پسند ہوتا ہے ان لوگوں کو کھانا پکانا بھی آتا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یار کھانے کو اچھی طرح کیسے پکایا جا سکتا ہے، مطلب جو خوراک کے شوقین ہوتے ہیں. کیا کبھی میاں صاحب نے خود ٹرائی کیا ہو ایسا؟ آپ نے کبھی دیکھا مطلب کہ یار آج میں اپنی مرضی نہ پکانا ہے، آج میرا کھانا دل کر رہا ہے؟ ویسے نہیں، میاں نواز شریف صاحب ٹیسٹ کانشیس ہیں بہت زیادہ. ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کھانے کا کیا معیار ہے پہلے لقمے میں ہی. لیکن میاں نواز شریف خود کوکنگ نہیں کرتے، خود پکاتے نہیں ہیں، لیکن ان کو خوراک کے معیار کا پہلے لقمے میں اندازہ ہو جاتا ہے. راشد صاحب اصل میں نا آپ سے سوال کرنے کی یہ سب سے بڑی جو وجہ وہ یہ ہے کہ جتنا آپ میاں نواز شریف کے قریب ہیں، میں نے کوئی ابھی ان کی جماعت کا ایسا بندہ ان کے قریب نہیں دیکھا، اور جتنا آپ پر بھروسہ ہے بہت کم ہو کہ وہ کسی اپنی جماعت کے رہنما پر اتنا بھروسہ کریں. میں فیملی کے علاوہ بات کر رہا ہوں. تو راشد صاحب آپ یہ بتائیں، ظاہر آپ کا جو ڈیلی کا ٹائم ہے وہ میری انفارمیشن کے مطابق زیادہ ڈیلی آپ جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ٹائم گزارتے ہیں، میٹنگز میں آپ شریک ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم بی بی بھی کبھی کبھی کوکنگ کر لیتی ہیں. جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میرا زیادہ ٹائم صبح کا ٹائم صبح 7 بجے سے آن ورڈ میرا شام تک
جاتی عمرہ کے اندر ٹائم گزرتا ہے. الحمدللہ میاں نواز شریف کا وہاں ایک پراپر سیکریٹریٹ ہے جس کو الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب لیڈ کرتے ہیں, اپنی میٹنگز کی ترتیب دیتے ہیں, سفرا سے ملاقاتیں اس میں شامل ہوتی ہیں, دیگر اکابرین سے, پارٹی رہنماؤں سے ان کی گفت و شنید جاری رہتی ہے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا مریم نواز شریف صاحبہ والا. مریم نواز شریف صاحبہ بھی ٹیسٹ کانشیس ہیں, وہ بھی خوش خوراک ہیں اپنے والد کی طرح. اور مریم نواز شریف صاحبہ اچھا کھانا بنا لیتی ہیں, وہ اچھا کھانا بنا لیتی ہیں. وہ الحمدللہ ایک سگڑ خاتون ہیں. سیاست میں تو اب ان کا آنا ہوا ہے. کیا کیا پکا لیتی ہیں؟ فار ایگزامپل بریانی. ویسے ذرا پتہ ہے آڈینس چاہتی ہے کہ ذرا ہم ان کی سیاسی شخصیت سے ہٹ کے بھی چیزیں سننے کو ملیں کہ اچھا مریم بی بی کو نو ڈاؤٹ ان کی جو ڈریسنگ ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ مریم بی بی جو ڈریسنگ کرتی ہیں وہ بہت لائک نائس ہوتی ہے. تو کھانے میں ان کو کیا اچھا پکانا آتا ہے؟ کڑاہی گوشت یہ وہ. مریم نواز شریف صاحبہ بھی جو ہے سادہ کھانا پسند کرتی ہیں اپنے والد کی طرح. پلاؤ, بریانی, پالک گوشت, یہ چیزیں ان کی بھی فیوریٹ ہیں اور وہ یہ چیزیں بنا بھی لیتی ہیں خود الحمدللہ. وہ بڑی اچھی کوک ہے. اچھا راشد صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جو ٹی ایل پی کی صورتحال بنی, جو ایک مذہبی جماعت تھی انہوں نے احتجاج کیا, اس کے بعد ریاستی اداروں نے ایکشن لیا کہ ایسے مذہبی جو جماعت ہے کہ جو توڑ پھوڑ کرے گی, ریاستی اداروں پر حملے کرے گی, انہیں شہید کرے گی, ان کو ہرگز الاؤ نہیں کیا جائے گا. وہ کریک ڈاؤن ہوا, وہ لوگ پکڑے گئے, پکڑے بھی جا رہے ہیں. پولیس فورس جو ہے اس کے علاوہ جو دیگر قانون نافذ کرنے میں ادارے ہیں وہ ایسے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جن لوگوں نے انتہا پسندی کی ہے. مگر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ سیکورٹی تھریٹ ہے, اور اس کی وجہ سے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو تھی سیکورٹی اس میں بھی رد و بدل کیا گیا کہ ظاہر ہے سب سے پہلے مین چیز ہے انسان کی پروٹیکشن, اور ایک چیف منسٹر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو حساس اداروں کی یہ انفارمیشن تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے سیکورٹی میں رد و بدل کریں. تو اب یہ ہے کہ وہ شاید بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنتی ہیں تاکہ ظاہر ہے ایسے انسیڈنٹ پاکستان میں ہوئے ہیں کہ جو شدت پسندی میں لوگ ملوث ہوتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے وہ میکسیمم چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا. جی عثمان صاحب, آپ نے ابھی ایک مذہبی جماعت کی بات کی, کل عدم مذہبی جماعت کی بات کی. دیکھیں آپ بھی ہم جیسی کلاس اس کیمرے کے پیچھے بھی جو لوگ موجود ہیں, ہم نے دین کی تعلیم حاصل کی. ہم چھوٹے تھے, ناظرہ پڑھا, الف بے سے یہ سٹارٹ کیا, قرآن پڑھا, قرآن سیکھا, قاریوں سے سیکھا, نماز پڑھنے کا طریقہ, غسل کا طریقہ, یہ ہمیں سب بتایا گیا. ہم مدرسوں میں ہمارے والدین نے بڑے ذوق و شوق سے ہمیں مدارس میں بھیجا. ہم نے یہ الحمدللہ ایک بنیادی اسلام کی تعلیم حاصل کی. لیکن جب ہم یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمیں تو کہیں نہیں سکھایا گیا تھا کہ آپ نے کیلوں والے ڈنڈے مارنے ہیں, آپ نے پیٹرول بم بنانے ہیں, آپ نے پولیس والوں کو اندھا کر دینا ہے, آپ نے شیل آئے تو اس کی ٹریننگ لینی ہے کہ واپس آپ نے پولیس والوں پہ تھرو کیسے کرنا ہے, آپ نے پولیس کی وینس کو نہروں میں کیسے پھینکنا ہے, آپ نے ماسک کیسے استعمال کرنے ہیں, آپ نے زہریلی گیسوں سے بچنے کے لیے ماسک کیسے استعمال کرنے ہیں, آپ نے ریاست کو کیسے نقصان پہنچانا ہے, آپ نے ایک بڑی اینٹ کو توڑ کے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے اسے تقسیم کر کے اس کے چھوٹے ٹکڑے استعمال کر کے وہ پتھر پولیس والوں پہ کیسے پھینکنے ہیں, آپ نے ان کے سر کیسے پھاڑنے ہیں. ہمیں تو کہیں نہیں یہ سکھایا گیا تھا. ہمیں تو ہمارا جو دین سکھایا گیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے, ہم آج بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم یہ تو کلیم نہیں کرتے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں, لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں. لیکن یہ کہیں نہیں تھا. یہ تشدد کا کلچر کون اپنے لیے لے کے آیا, کون اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے لے کے آیا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یا آپ اپنے ناظرین سے بھی پوچھیں, ہم بھی پوچھ رہے ہیں, یہ کس وقت یہ انڈلج ہوئی چیزیں پاکستانی سوسائٹی میں؟ جب آپ کا دل کرے آپ اپنے مدرسے کے چند 100 یا چند ہزار بچے لے آئیں اور آپ ریاست پہ چڑھ دوڑیں. عثمان صاحب یہ تو کوئی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتے. آئی ایم بین دیئر ان لنڈن فار 19 ایئرس. ایسے تو ریاستیں اجازت کہیں بھی نہیں دیتی. جہاں مدر پدر آزاد بھی ریاستیں ہوں وہ بھی اجازت نہیں دیتی
کہ آپ اپنے حلقہ ذوق، حلقہ احباب کے لوگوں کو، لائک مائنڈڈ لوگوں کو جہاں پہ اکٹھے ان کو رکھا ہوا ہے، آپ ان کو 5 وقت کا کھانا، 3 وقت کا کھانا دیتے ہیں، ان کو سونے کی جگہ مہیا کرتے ہیں، وہ تو آپ کے انڈر ہیں، وہ تو آپ کے انڈر کنٹرول ہیں. آپ کو ان کو کہیں گے نہر میں چھلانگ لگائیں، وہ نہر میں چھلانگ لگا دیں گے. اگر آپ انہیں کہیں گے کہ اسلام آباد چلیں تو آپ کے پیچھے پیچھے اسلام آباد چلیں گے کہ پکنک ہی صحیح. تو اس ریاست کو سے کھیلنے کے لیے آپ الاؤ نہیں کرتے ایسے ایلیمنٹس کو. اور اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ان کا واسطہ ایک بڑی مضبوط شخصیت سے پڑا ہے جسے لوگ مریم نواز شریف کے نام سے جانتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے پچھلے 18-19 ماہ میں دن رات ایک کیا ہو عثمان صاحب، آپ اپنی راتوں کی نیندیں آپ نے قربان کر کے صوبے کو سجایا ہو، بنایا ہو، نکھارا ہو، اور آپ چند سو لوگوں کو اجازت دیں گے کیا آپ کا گھر تباہ کر دے؟ آپ کی مہینوں کی محنت جو آپ نے جاگ کے کمائی ہے اس کو آپ پلوں کو توڑ دیں، آگ لگا دیں، آپ ٹھیلوں کو آگ لگا دیں، آپ گاڑیوں کو، الیکٹرو بسز کو آگ لگا دیں، میٹرو کو آگ لگا، آپ تو اجازت نہیں دیں گے. تو اس دفعہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور الحمدللہ وہ نمٹے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے کہ اب آپ 1.5 اینٹ کی جو مسجد بنا کے بیٹھتے تھے، اس کے اوپر ریاست کو ہائی جیک کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، وہ کم از کم اس دور میں ہونے والا نہیں ہے. جی تو سر اس حوالے سے کوئی سیکیورٹی میں چینجز کی گئی ہیں؟ ان کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز تھے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اسی صورتحال کی وجہ سے بلٹ پروف جیکٹ بھی وہ کیری کرتی ہیں، تاکہ ظاہر ہے جو شدت پسند عناصر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ کچھ نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں بس ایک ایسا عنصر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کیسے پھیلانی ہے. عثمان صاحب سیکیورٹی کے میٹرز تو ہیں، وہ سی ایم صاحبہ کی الحمدللہ ایک بڑی مضبوط سیکیورٹی ٹیم ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ بڑی نڈر خاتون ہے، بڑی بہادر خاتون ہے. پنجاب اس چیز کا عینی شاہد ہے کہ ان کو ایک بہادر خاتون میسر ہے، اور وہ ان چیزوں سے گھبرانے والی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ان کی سیکیورٹی بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اچھا راشد صاحب یہ بتائیے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی صورتحال تھی تو میری اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کو روکا گیا، کیونکہ بھارت نے ان دنوں میں ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے تھے پاکستان، اور میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کہ آپ موو نہ کریں. اسلام آباد میں قومی سلامتی کا اجلاس تھا، اور میاں نواز شریف نے کہا کہ میں اس میں ہر صورت شرکت کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی. تو ڈرون بھی گرایا گیا بھارت کی طرف سے جاتی عمرہ کے قریب ہی. اس بارے میں آپ؟ یہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ اس دن کوئی 93 کے قریب ڈرونز جو پاکستانی فضا کے اندر تھے، جو رپورٹ ہوئے، جو میڈیا میں بھی آئے، اور ظاہری طور پہ ایک وہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہے، اور تھریٹ کا ماحول تھا، خطرے کا ماحول تھا. لیکن پاکستان حالت جنگ میں تھا، اور روکا گیا، کہا گیا کہ اس وقت شاید ٹریول کرنا اتنا مناسب نہ ہو. لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف ہیں. میاں نواز شریف ایک بہادری کا پہاڑ ہے. میاں نواز شریف کوئی چھوٹی موٹی ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ان کو اگر آپ ایک طرف ملکی کوئی معاملہ ہو اور دوسری طرف ان کی ذاتی زندگی ہو تو وہ ملکی معاملے کو ترجیح دینے والے شخص ہیں، اور ایسا ہی ہوا. الحمدللہ انہوں نے ایک بڑی اہم اپنی جو ان کی ان پٹ تھی وہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ میں سرخرو کیا، پاکستان کو فتح یاب کیا. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ ان دنوں کہتے تھے جی میاں نواز شریف صاحب کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. یہ ایک بڑا میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی تھی چیز. تو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ نظر نہیں آ رہے، ان کی کوئی تقریر نہیں ہے، ٹویٹ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جی کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو، پاکستان کو، 25 کروڑ عوام کو جو فتح نصیب کی ہے، تو میاں نواز شریف کے کام، ان کے منصوبے، ان کے ایٹمی دھماکے، ان کے JF-17، ان کے باقی میزائل ٹیکنالوجی میں ان کی جو کنٹریبیوشن تھی، وہ بولی ہے اس دن، اور وہی بولا کرتی ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے کچھ کیا ہو تو آپ کے وہ کام بولتے ہیں. زبان بولنے کا جب وقت ہوتا ہے تو میاں نواز شریف زبان سے بھی بولتے ہیں، لیکن وہ وقت زبان سے بولنے کا نہیں، کچھ کر دکھانے کا تھا. آپ کے JF-17 تھنڈر نے وہ کر دکھایا کہ جس کو دشمن آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو الحمدللہ میاں نواز شریف کے کام بولے ہیں اس دن، میاں نواز شریف کے منصوبے بولے ہیں. راشد نصر اللہ صاحب، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راشد نصر اللہ
کیسے میاں نواز شریف کے قریب ہو گیا؟ آپ تھوڑا سا اپنا بتائیں. مگر ہم نے جو میڈیا پر دیکھا ہے کہ جب میاں نواز شریف ایون فیلڈز میں یا ایجویئر روڈ جو ان کا گھر ہے وہاں پر رہتے تھے تو بہت زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کرتے تھے. تو بعض اوقات تو ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر دیکھی گئیں کہ اکیلا ایک ہی شخص میاں نواز شریف کی پروٹیکشن کے لیے ان کے گھر کے باہر کھڑا ہے اور وہ راشد نصراللہ ہوتے تھے. آپ تھوڑا اپنا بتائیں کہ کیسے آپ میاں نواز شریف کے فیملی کے، میاں نواز شریف کے ٹرسٹ ایک شخصیت بنے. دیکھیں عثمان صاحب، اور کوئی ایک واقعہ بھی سنانا ہے، ایسا بھی ایک واقعہ کہ آپ کی والدہ بیمار تھی اور میاں نواز شریف پر کچھ جو پروٹیسٹ سے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو آپ بڑا کنفیوز تھے کہ میں گھر چلا جاؤں تو یہ اٹیک نہ ہو جائے. یہ ایسا کوئی مجھے واقعہ کسی نے بتایا ہے؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا عثمان صاحب. ایک مشکل وقت تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چنتا ہے آپ کو. آپ اگر پلان کر کے کوئی چیز چلے اور آپ کے ذہن میں منصوبہ ہو کہ میں نے اس کام کے لیے محنت کر دی ہے تو وہ بڑا مشکل ہے کہ آپ وہ چیز اچیو کر لیں. میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا جب میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. ایک ہائیبریڈ رجیم تھی پاکستان میں، مشکل وقت تھا. وہ سزا سے جیل سے لندن آئے علاج کے لیے، ان کی طبیعت بڑی خراب تھی. تو یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کل کو ہماری گورنمنٹ بنے گی، ہم پاکستان جائیں گے، وہاں وزارتیں ملیں گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے ناک کی سیدھ، آپ جس بندے کو اپنا قائد مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مشکل وقت ہے، دس از اے ٹائم ٹو اسٹینڈ ود ہم. یہ ایک فکرہ تھا کہ مجھے لگا میری جتنی بساط ہے، سخت ہے، میں کوئی اتنا خاص خوبیوں کا حامل نہیں ہوں، لیکن جتنی سخت تھی، ہر انسان اپنی سخت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنی پارٹی کے لیے. تو مجھے لگا جتنی میرے میں سخت ہے میں میاں نواز شریف کے لیے آواز اٹھاؤں گا. کوئی سنے نہ سنے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. اور میں نے اٹھائی. میاں نواز شریف کے لیے سیسا پلائی دیوار، اگر لوگ کہتے ہیں بنا تو میں بنا. ان کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکا، بالکل روکا. ان کی طرف بڑھتی ہوئی کوئی گالی بدتمیزی، اس کو روکا، بالکل روکا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاید آج مجھے اس مقام تک، اور یہی وہ وجہ تھی شاید کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. میری کوئی اس طرح کی پولیٹیکل فیملی نہیں ہے کوئی جس میں کوئی ایم پی ایز ایم این ایز ہوں. آپ لینڈ لارڈ ہیں اس کا مطلب ہے؟ پھر لینڈ لارڈ بھی نہیں ہے، میں بڑا ایک لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. اور ویسے راشد صاحب، سوری ایم انٹرپٹنگ یو، آپ جس عہدے پر ہیں لوگ اس عہدے کے لیے ترستے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کافی پیسہ لگا کر پولیٹیشین بنتے ہیں. تو آپ تو جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، آپ کا تو ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے سیاسی گھرانے سے ہوں. ہاں اتنا معلوم ہے کہ آپ کی والدہ بھی نون لیگ کے لیے ایک وہ کافی ایکٹیو رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہر پارٹی میں کارکن کو ایسا عزت ملتی ہے جیسے آپ کو ایک بطور کارکن عزت ملی؟ جی عثمان صاحب، میں جب اکثر آپ انٹرویوز میں ذکر کرتا ہوں 1990 کے جب الیکشن ہوئے، آئی واز 8 years old بائی دیٹ ٹائم. اور میرے والد صاحب، جس طرح گلی محلوں میں لوگ پنجاب میں میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی میاں نواز شریف کو اسی محبت سے، اسی قدر سے دیکھا جاتا تھا. تو میرے والد صاحب وہ ایلفی اس وقت سے چلتے ہوئے لیوی اسے کہتے تھے، لیوی سے پوسٹر بنا کے دیتے تھے. جہاں تک میرا ہاتھ جاتا تھا میں باہر محلے کی دیوار پہ وہ لیوی سے میاں نواز شریف کے پوسٹر 90 کے الیکشن میں لگایا کرتا تھا. تو یہ سفر وہاں سے شروع ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ 3-4 سال میں، 3-4 سال کا سفر نہیں ہے، اٹس لائک لانگ ہسٹری ہے، 35 years. تو اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا تھا. اور لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کس منزل تک لے جائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی لیگسی ہو، سیاسی فیملی ہو، بڑے مالدار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کروایا. وہ جو والدہ والا آپ نے ذکر کیا تھا، وہ بالکل جی، میری والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. تو لیکن اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ اسٹین اپ ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے، کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اٹیک کیا. تو بڑا مشکل تھا، لیکن میں اس وقت پھر میاں نواز شریف کی حفاظت کے لیے اسٹین اپ ہاؤس پہنچا. اور آپ کی والدہ نے پرمیشن دی ہمیں یہ سننے میں کہ میں نے والدہ سے اجازت لی کیونکہ مجھے لگتا تھا مجھے والدہ سے پوچھنا چاہیے. میری والدہ نے کہا راشد کہ آپ فوری طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس پہنچو، یہ میرا حکم ہے، اجازت نہیں ہے، میرا حکم ہے آپ کو جانا ہے وہاں. تو اس قسم کی جب آپ کی ڈٹرمنیشن ہو، اس قسم کی لائلٹی ہو،
تو پھر آپ کو قدرت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی دیکھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ نے سرخی. راشد صاحب, وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ جو پی ٹی کے پروٹیسٹرز تھے, وہ ایک کوئی لڑکا تھا شان یا شیان علی جو بھی تھا, وہ کافی ایکٹیو تھا. وہ پروٹیسٹرز آتے تھے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سم ٹائم ابیوسو ورڈز بھی یوز ہوتے تھے, ایکسچینج ہوتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے سیاسی جماعتوں میں, یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ کیا نون لیگ کی طرف سے پارٹی کو ایسی پوچھ گچھ ہوتی ہے اگر آپ کوئی ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کریں جس سے کسی کی تضحیک ہو رہی ہو؟ عثمان صاحب, جو بھی ورکر ہوتا ہے, فالوور ہوتا ہے, وہ اپنے لیڈر کو ایز اے رہنما دیکھتا ہے, ایز اے رول ماڈل دیکھتا ہے. اگر اس کا لیڈر کارکن کا گالی میں خوش ہے, بدتمیزی میں خوش ہے, تو آپ کا فالوور بھی اپنے لیڈر کو تقلید کرتے ہوئے کہے گا یار اگر میں ایک گالی دوں گا اور یہ فوٹیج میرے لیڈر تک پہنچے گی تو وہ ضرور اس پہ مجھے تھپکی سے سرنواز کرے گا, وہ مجھے ضرور کہہ لے گا یار بہت اچھا میرا ورکر ہے, اس نے گالی دی ہے, اس نے بدتمیزی کی ہے. وہ ایک کی بجائے 10 اس طرح کی اٹیمپٹس کرے گا کیونکہ اس کا لیڈر خوش ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کا لیڈر گالی, بدتمیزی, بدتہذیبی سے خوش نہیں ہے تو آپ کا فالوور بھی کہے گا یار یہ غلط کام کرتے تھے, میرا لیڈر تو خوش نہیں ہو رہا, تو میں اتنے جتن کس لیے کروں. آپ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ وہ واضح فرق. میاں نواز شریف گالی کو, بدتمیزی کو, بدتہذیبی کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. ان کے گھروں کی تربیت میں یہ چیز عنصر سرے سے شامل ہی نہیں ہے. تو جب لیڈر آپ کا بدتمیزی پسند نہیں کرتا تو ہم ان کے فالوور ہونے کے ناطے سے کس طرح سے کوشش کریں گے کہ ہم کچھ ایسا کام کر کے لیڈر کو پیش کریں جس میں گالی شامل ہو. ہمیں پتہ ہے وہاں سے شابش نہیں ملنی, وہاں سے ڈانٹ ملے گی. یہی حال لندن میں تھا. ہم پہ سخت قسم کی یہ پابندی تھی کہ جس بھی قسم کی لینگویج مخالف یوز کر رہا ہے آپ نے اپنی زبانوں میں شائستگی رکھنی ہے, آپ نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے. راشد صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیپٹن صفدر صاحب تھوڑا سین سے آؤٹ ہیں. ان کی مسز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نو ڈاؤٹ بڑے ووکل ہیں, بڑا سیاسی گفتگو کرتے ہیں, مگر ہم نے میڈیا پر ایسا نہیں دیکھا کہ چیف منسٹر مریم نواز کی میٹنگ کر رہی ہیں تو وہ کسی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, کوئی سیاسی فیصلے ہوں تو وہ اس میں ان کی شرکت ہو. ہاں البتہ ہم نے ان کو عدالتوں میں ضرور دیکھا ہے جب کیسز تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہر سیاسی جماعت میں ہونی چاہیے کہ جو کسی کا رول ہے, اگر چیف منسٹر مریم نواز ہیں تو مریم نواز ہیں, ان کے دوسرے کسی فیملی ممبر کو ہم نے اس طرح سی ایم آفس میں آتے جاتے, ان کا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہے, ان کی بیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, وہ بھی ایج میں اب میچور ہیں, مگر سیاسی فیصلوں میں یا انتظامی فیصلوں میں ہم نے ان کا کوئی رول نہیں دیکھا. جی, کیپٹن صفدر صاحب ایک بڑی مضبوط شخصیت کے حامل ہیں. جب مشکل وقت تھا وہ ایک آہنی دیوار کی طرح انہوں نے اپنی بیگم کی, اپنی زوجہ کی حفاظت کی. جلسوں میں ہو, وہ عدالتوں میں ہو, وہ سڑکوں میں ہو, وہ نیب پیشیوں میں ہو, وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی پیشیوں میں ہو, وہ آگے کھڑے رہے. لیکن چونکہ یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے اقربا پروری کی. آپ یہ دیکھیں جس دن سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف لیا 26 فروری کو, اس دن سے آپ کو کیپٹن صفدر صاحب کسی اس طرح کی سیاسی میٹنگ میں, آپ کو انتظامی ایٹ کلب روڈ پہ یا آپ کو وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں وہ اس طرح سے نظر نہیں آئے. الحمدللہ وہ اپنی وائف کی سپورٹ میں ہوتے ہیں, ہر طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سی ایم اس وقت فلی میرٹ کے روٹ پہ عمل پیرا ہیں, اور یہ بڑا خوش آئند سٹیپ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو اس طرح سے انہوں نے وہ اگر آنا چاہیں ان کی خوشی ہے. لیکن سیاسی کاموں میں, انتظامی کاموں میں اگر کوئی قیادت یا پارٹی یا تنظیم, جماعت, مسلم لیگ نون کوئی ڈیوٹی دے گی تو وہ ضرور وہ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. لیکن اس طرح سے میرا خیال ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے اور پنجاب کی عوام نے اس کو بڑا سراہا ہے. راشد صاحب, ایک لائن میاں نواز شریف کے بارے میں, ایک لائن میاں شہباز شریف کے بارے میں, ایک لائن مریم نواز کے بارے میں, ایک لائن حمدہ شہباز کے بارے میں آپ نے ایکسپلین کرنا, ایک لائن. جی, سب سے پہلے قائد مسلم لیگ نون کے لیے عثمان صاحب آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو ترقی, خوشحالی, امن, بھائی چارے کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو 2 لوگوں کو پاکستانی تاریخ یاد رکھے گی.
ایک وہ جس نے پاکستان بنایا، جسے لوگ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں، ایک وہ جس نے پاکستان سجایا جسے لوگ میاں محمد نواز شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں 2025 میں، ہم نہیں ہوں گے آنے والے 100 سالوں میں، ہم نہیں ہوں گے۔ نسلیں جب کتابیں پڑھیں گی، نسلیں ایک دوسرے سے سوال کریں گی ہماری آنے والی، تو وہ نسلیں اس چیز کا جواب ڈھونڈیں گی، وہ نسلیں یہی جواب دیں گی جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ ہم نہیں ہوں گے، یہ انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں، یہ چلائے جائیں گے کہ اس بات میں کتنی صداقت تھی۔ جب نسلیں سوال کریں گی کہ یہ موٹر وے کس نے بنائی ہے، تو جواب میاں نواز شریف کا آئے گا۔ نو ڈاؤٹ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بڑے لیڈر تھے، انہوں نے پاکستان بنایا۔ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، ترقی اور خوشحالی میں 2 لوگوں کو یاد رکھا جائے گا، قائد اعظم، اس کے بعد میاں محمد نواز شریف۔ ان کے کارنامے شاید آپ کا پروگرام اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ آپ میاں نواز شریف کے کارناموں کو نکالیں، یہ ایک محاورہ تو بنا ہوا ہے، لیکن آپ کھلی آنکھوں نکالیں۔ آپ میاں نواز شریف کے کارناموں کو ابھی بیٹھ جائیں، پینسل کاپی پکڑ لیں، پاکستان سے مائنس کرتے جائیں۔ میں نام لیتا جاتا ہوں ان منصوبوں کے، وہ دفاع کے ہوں، وہ انتظامی ہوں، وہ لیگلی ہوں، وہ انفراسٹرکچر کے ہوں، وہ ہیلتھ کے ہوں، وہ ایجوکیشن کے ہوں۔ آپ ان کے کارناموں کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے منظرنامے سے غائب کرتے چلیں، اور پاکستان آپ کو کھنڈر، اندھیروں اور گمنامیوں میں جلتا ہوا نظر آئے گا۔ میاں نواز شریف کے لیے ہاں، میں ساتھ یہ بھی بات کہتا ہوں عثمان صاحب کہ میاں نواز شریف وہ فیبرک نہیں تھا جسے آپ جیلوں میں بھیجتے، میاں نواز شریف وہ مٹیریل نہیں تھا جسے آپ جلا وطن کرتے، میاں نواز شریف وہ مٹیریل نہیں تھا جسے آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دیتے، میاں نواز شریف وہ مٹیریل نہیں تھا جسے آپ والدہ کو قبر میں اتارنے کی اجازت نہ دیتے، میاں نواز شریف وہ مٹیریل نہیں تھا کہ اس کی اہلیہ جو ہے بستر مرگ پہ تھی، آپ انہیں 1 منٹ کی بات کروانے کی اجازت نہ دیں، میاں نواز شریف وہ مٹیریل نہیں تھا کہ جب وہ اپنی بستر مرگ پر اہلیہ کو چھوڑ کے آئے انہیں آتے ہی آپ جیل بھیج دیں۔ میاں نواز شریف وہ مٹیریل نہیں تھا۔ میاں نواز شریف نے پاکستان کو بنایا، پاکستان کو سجایا، پاکستان کو اٹھایا، پاکستان کو نکھارا، اس کا انعام انہیں خراج تحسین پیش کر کے، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے، ان کو قائد اعظم کے بعد دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر مان کے دینا چاہیے تھا۔ انہیں جیلیں، جلاوطنیاں، ہتھ کڑیاں، آنسو، سزائیں، کال کوٹریاں دے کے ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور میں ان کا ایک ورکر ہوں، میں ان کا ایک فالوور ہوں، میں یہ باتیں کر رہا ہوں، آنے والی نسلیں اس بات کو دہرائیں گی، وہ کہیں گی کہ آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ نے میاں نواز شریف کو جیل میں پھینکا، ہتھ کڑیاں لگائی۔ میں جذباتی ہو جاتا ہوں عثمان صاحب، میں اس ٹاپک پہ زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہ باتیں آپ ریکارڈ میں لکھ لیجئے گا، لوگ میاں نواز شریف کو یاد کریں گے، لوگ کہیں گے یار وہ واقعی کوئی لیڈر تھا۔ اس کی زبان سے آپ نے کبھی کوئی برا جملہ سنا ہو، اس کے کردار سے آپ نے کوئی برا جملہ سنا ہو، اس کے مزاج سے کوئی برا جملہ آپ نے تاثر لیا ہو، ایسے لیڈر صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے۔ ہمیں ایسے لیڈروں کی قدر کرنی چاہیے تھی، کرنی چاہیے ہے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا۔ اچھا سر، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا تو سن لیں۔ ہاں جی جی اچھا جی، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے میں ایک جملہ صرف یہ کہتا ہوں، ایک پچھلے دنوں بات تھی کہ سب کی ماں آ گئی ہے، تو جو ماں کا لفظ ہے نا عثمان صاحب، ماں کا لفظ سیاسی لفظ نہیں ہے۔ آپ کسی کے جب کہیں گے نا ماں، تو وہ اس میں سیاست انوالو نہیں ہوگی، اس میں ووٹ انوالو نہیں ہوگا، اس میں آئندہ الیکشن انوالو نہیں ہوگا، اس کی پارٹی کی تنظیم سازی انوالو نہیں ہوگی، اس میں آپ کا ووٹر سپورٹر انوالو نہیں ہوگا۔ ماں کا جب آپ نام لیں گے تو اس کے پیچھے شفقت، محبت، خوبصورتی، لگن، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا صحت کا خیال کرتی ہے، روزگار کا خیال کرتی ہے، میرے بچے کو اچھا چنگا روزگار لب جائے، میرے بچے کی صحت کا خیال ہوئے، میرے بچے کے دوست احباب کیسے ہیں، لوکیلٹی کیسی ہے، محلہ کیسا ہے، جہاں میرا بچہ جائے وہاں صفائی ہے، میرے بچے کا سکول کیسا ہے، ماں ایک فکر مند رہتی ہے۔ یقین جانے عثمان صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں، اور یہ بات میں اپنے دل پہ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں چونکہ دن کے 7، 8، 10 گھنٹے ان کی صحبت میں، ان کی شفقت میں گزارتا ہوں، میں قسماً یہ بات کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے لیے آنسو بہاتی ہے، فکر مند ہوتی ہے، میں نے مریم نواز شریف کو پنجاب کے 15 کروڑ بچوں کے لیے، عوام کے لیے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیلاب کے اندر میں نے ان کو پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا ہے، سیلاب کے جب وہ ویڈیوز ان کے سامنے آتے تھے، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں تھا، یہ آپ نے پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا، ورنہ شاید میں بتاتا بھی نہ۔
میں نے ان کو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے اپنے پنجاب کے بچوں کو، جب وہ کشتیوں میں بے گھر ہوتے ہوئے سیلاب میں دیکھ رہی تھی، جب وہ کسی بیماری میں مبتلا بچوں کو دیکھ رہی تھی، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ دل کے عارضے میں نوزائیدہ بچوں کی اتنی ڈیتھ ہو گئی کہ آپ کے پاس کوئی سیٹ اپ ایسا نہیں تھا، کہ آپ کے بچوں کی لسٹ اتنی لمبی تھی ان آپریشنز کی کہ جب اس کے آپریشن کی باری آتی تھی تو ماں باپ کو کال جاتی تھی جی آپ کے بچے کے آپریشن کی باری آ گئی ہے 3 سال بعد، تو ماں باپ آگے سے جواب دیتے تھے میرے بچے کی تو پچھلے سال ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات پہ مریم نواز شریف کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس بات پہ روتے ہوئے دیکھا جب ایک ماں سڑک کے بیچ کھڑی چار لے کے کھڑی تھی کہ میرے بچے برائے فروخت ہے، میں ان کی تعلیم کا خرچہ پورا نہیں کر سکتی، میں نے اس بات پہ مریم نواز شریف کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ہاسپٹلز میں علاج نہ ملنے پہ لوگوں کو مرنے کے بعد مریم نواز شریف کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج آپ ان کے کام دیکھیں، ایک ایک منصوبہ دیکھیں، وہ سارا عوامی فلاح کا منصوبہ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے تمام امور کا خیال رکھتی ہے، مریم نواز شریف 15 کروڑ عوام کا اسی جذبے، اسی نیت، اسی کردار کے ساتھ خیال رکھ رہی ہے۔ راشد صاحب، میں آپ کی بات سے ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ ایک تو پنجاب میں سفارشی کلچر کو ختم کیا گیا ہے، اور دوسری بات اس وقت آپ کے ایم پی ہوں، ایم این ایز ہوں، منسٹرز ہوں، وہ اپنا کام بھی میرٹ پہ ہوتا ہوا کروا سکتے ہیں، میرٹ کے بغیر ہو تو مریم نواز شریف کی طرف سے کراس ہے جی۔ اور مریم نواز شریف کی جو پالیسیز ہیں فور پنجاب وہ اکراس دا بورڈ ہے، وہی پالیسی نون لیگ کے ایم پی اے کے لیے ہیں، وہی پالیسی ان کے اوپوننٹ کے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نون لیگ کے حلقے کا ایم پی اے یا منسٹر ہے تو اس کے حلقے کو نہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہو، ادھر صفائی زیادہ کر لے باقی حلقے گندے رہے۔ ساری چیزیں عوام کو نظر آ رہی ہیں۔ اسکالرشپ کی بات کی جائے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسکالرشپ بھی آن میرٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ باتوں سے تو میں کیا باقی جرنلسٹ بھی ایگری کرتے ہیں۔ عمران خان کا فیوچر کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ عمران خان، اس کے سننے والے، ان کے فالورز، میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں آپ کے پروگرام کی طرف سے۔ میں ایک لفظ استعمال کروں گا، بھول جائیں اسے، بھول جائیں عمران خان۔ ہی از ہسٹری، وہ پاسٹ ہو گیا۔ پاسٹ بھی ایسا، سیانے بزرگ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاسٹ میں کوئی تباہی ہے، بربادی ہے، کوئی گمنامی ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی انتشار ہے، کوئی ایسی سوچ ہے جس نے آپ کو خلفشار میں ڈالا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اس سوچ کو، اس ماضی کو بھلا دینے میں ہی بقا ہے۔ تو میں عمران خان کے سپورٹر سے جو ابھی بھی اس کو مانتے ہیں، جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو کہتا ہوں بھول جائیں عمران خان کو، کم از کم بھول جائیں۔ اس لیے بھول جائیں، اس کے پیچھے میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، بھول اس لیے جائیں کہ جب آپ عمران خان کو بھولیں گے تو آپ ایک تباہی کے دور کو بھول جائیں، آپ ایک فتنے کے دور کو بھول جائیں، آپ ایک انتشار کے دور کو بھول جائیں، آپ نے چھوٹے بڑے کی جو بدتمیزیاں آپ نے سیکھی ہیں وہ دور بھول جائیں، آپ نے جو حیا شرم کا کلچر ختم کر دیا ہے اس دور کو بھول جائیں، آپ انتشار اور فتنے کا وہ دور بھول جائیں جس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ بیٹا باپ کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، بیٹا ماں کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم نے پچھلے 4 سال عمران خان کی جو تباہی دور میں ہوئی اس میں وہ ہوتے بھی دیکھ لیا۔ تو آپ کے پروگرام کے توسط سے اسے آپ کے اس کے چاہنے والوں کو کہتا ہوں کہ بھول جائیں، ترقی کے راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، خوشحالی کے راستے پاکستان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، اچھے وقت کو تو سارے کہتے ہیں میں نے اچھے وقت میں جانا ہے، کبھی یہ دیکھا ہے کہ اچھے وقت کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور لوگ کہ نہیں ہم نے واپس انتشار کے وقت کو یاد کرنا ہے؟ بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ مذاق۔ اب ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، اس تشدد کے راستے کو، اس انتشار، فتنے، گالی، بدتمیزی، بد اخلاقی کے راستے کو بھول کے اس طرف میاں نواز شریف کا خوشحالی کا راستہ جا رہا ہے، مریم نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کا خوشحالی کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چل پڑیں۔ یہ آپ کا، عثمان صاحب، میرا، آپ کے ناظرین کا راستہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اندھیروں سے نکالنے کا راستہ ہے جو جا رہا ہے اس طرف۔ اور میرا خیال ہے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ اب بھی وقت ہے ان ماضی کے گمنام خیالوں کو، پرتشدد خیالوں کو ترک کر کے، چھوڑ کے اس خوشحالی کے راستے پہ چلیں۔ یہی ایک واحد پاکستان کی نجات کا راستہ ہے۔ راشد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ
بطور چیف منسٹر مریم نواز نے جو ڈیلیور کیا ہے، بطور پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو پاکستان کے ڈیلیور کر رہے ہیں، عمران خان کی پاپولیرٹی کے گراف کو ڈاؤن ہوا ہے، مطلب ڈیمیج ہوا ہے. عثمان صاحب، ایک ہوتا ہے ڈیمیج ہونا، ایک ہوتا ہے ختم ہونا. عمران خان کا گراف ختم ہو گیا ہے. وہ جو آپ کو چند لوگ سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، آپ ذرا ان کے اکاؤنٹس بھی چیک کر لیں، وہ گمنام اکاؤنٹس. وہ چند لوگ جن کو آپ دن کے وقت کہیں کہ دن ہے، روشنی ہے، سورج سر پہ ہے، وہ کہیں گے نہیں، اندھیرا ہے. آپ انہیں رات کے تاریکی کے اندر ستارے دکھائیں چمکتے ہوئے کہ اس طرف دیکھو روشنی ہے، وہ کہیں گے نہیں، اندھیرا ہے، اس طرف اندھیرا ہے. وہ جگنو ہے، وہ ستارے نہیں ہیں. ان کو ستاروں کی وہ مہتابی بھی نظر نہیں آئے گی، ان کو چاند کی وہ چاندنی بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اندھیروں میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں. آپ ان کو سونے کا پاکستان بھی بنا کے دیں گے، عثمان صاحب میں لکھ کے دے رہا ہوں، سونے کا پاکستان بھی بنا کے دیں گے تو وہ اس پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ اس ترقی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ شخصیت پسندی میں اس انتہا کو چلے گئے ہیں جہاں سے شاید ان کا واپسی کا راستہ نہ ہو. لیکن میں نے جو بھی چند منٹ پہلے آپ کو بات کی کہ بھول جائیں عمران خان از گون، ڈن اینڈ ڈسٹڈ، وہ اس کی کہانی ختم ہو گئی. راشد صاحب، مریم نواز شریف ڈیلی جب چیف منسٹر آفس آتی ہیں، وہ اپنے والد میاں نواز شریف سے کتنی گائیڈنس لیتی ہیں؟ واپسی پر جا کے میٹنگ ہوتی ہے، میاں نواز شریف انہیں اپنے منصوبوں پنجاب کی ترقی کے حوالے سے کتنا زیادہ گائیڈ کرتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیں. کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کے پیچھے اگر کوئی فورس ہے جو انہیں اس ٹریک پر کامیابی دلا رہی ہے، وہ میاں نواز شریف ہیں. عثمان صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کو لوگ عکس نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں. عکس شبیہ کو کہتے ہیں. میاں نواز شریف کی شبیہ مریم نواز شریف. مریم نواز شریف اپنے والد صاحب کو جس طرح مانتی ہیں، جس طرح ان سے مشاورت کرتی ہیں، وہ دیدنی لمحات ہوتے ہیں. میں ان لمحات کا وٹنس ہوں. وہ اپنے باپ کی جس طرح سے گائیڈنس حاصل کرتی ہیں، وہ اپنے ایک ایک منصوبے کو جس طرح سے بریف کرتی ہیں، جس طرح سے ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں، وہ مناظر بھی قابل دید ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے ایک عوامی فلاح کے ذہن کے بندے ہیں، اور آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کے منصوبے میں بھی وہی جھلک نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا وہ پنجاب کی بچیوں کے لیے پنک بٹن، کھیلتا پنجاب، آپ کو اس میں خوشحالی نظر آئے گی، اپنی چھت، اپنا گھر. اب منصوبے گنتے چلے جائیں گے، آپ کو لسٹ ختم نہیں ہوگی. 138 انیشیٹوز پنجاب کے اندر پچھلے 18-19 ماہ میں عثمان صاحب بنے. یہ اب نام لینا تو بڑا آسان ہے، اور ہر منصوبے کا آج آپ کے پروگرام سے بھی بتا دوں، ہر منصوبے کے بیک اپ پہ یہ نہیں ہے کہ آج اگر اپنی چھت اپنا گھر کا لانچنگ ہوئی ہے تو کل کوئی نیا منصوبہ آ گیا ہے. وہ اپنی چھت اپنے گھر کا منصوبہ ان کے ڈیش بورڈ پہ آ رہا ہے. وہ 136-37 منصوبے سی ایم روزانہ ان کے لیپ ٹاپ پہ ہیں، ان کے پیڈ پہ ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں اس کی پرفارمنس کیا ہے. آج آپ کی اپنی چھت اپنا گھر 1 لاکھ گھر بن چکے ہیں. جب آپ 1 لاکھ لوگوں کو ان کی تصاویر کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں یا فورٹریس میں یا کسی اور جگہ دیکھیں گے، مینار پاکستان پہ انہوں نے ہاتھوں میں اپنی تصاویر پکڑی ہوں گی اس گھر کی، اور وہ فرد خود وہاں موجود ہوگا، کیا مناظر ہوں گے وہ عثمان صاحب. وہ مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہوں گے. اور میں آج آپ کے پروگرام سے ایک اور بات بتا دوں کہ مریم نواز شریف محاورتاً 18 گھنٹے کام نہیں کرتی، وہ حقیقتاً 18 گھنٹے کام کرتی ہیں. وہ رات 2 بجے 1 بجے بھی موبائل فون پر سارا وہ چیک کر رہی ہوتی ہے. 1:30-2 بجے تک ان کی انسٹرکشن چل رہی ہوتی ہیں. صبح 7 بجے سے وہ پریکٹیکلی کام سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے انہوں نے. پنجاب میں، پاکستان میں یہ ہوتا آیا تھا، اگر آج کسی ضلع میں کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کوئی دہشت گردی ہو گئی ہے، یا کوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے، اگلے دن ضلع کی میٹنگ بلائی جاتی تھی. اس سے اگلے دن کوئی نیا ایشو آ جاتا تھا تو میٹنگ کینسل، پوسٹ پون ہو جاتی تھی، تو فارغ ہو جاتا. آج ود ان منٹس کلپٹس اریسٹ ہو رہے ہیں. ود ان منٹس پتہ چل رہا ہے کہ اس کا سزا جزا کیا ہے. ود ان منٹس آپ کے مجرم کیفر کردار کو پہنچ رہے ہیں. آپ کو پنجاب میں امن و امان کی خوشبو ان فضاؤں میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کے تھانے خالی ہو گئے ہیں، کرائم کا ریٹ نوز ڈاؤن بالکل 0 پہ آ ٹھہرا ہے. تو اس کا کریڈٹ تو مریم نواز شریف صاحبہ کو جانا. راشد صاحب، آپ سے میں نے بہت ٹائم لیا، لاسٹ سوال یہ کروں گا. سی سی ڈی مریم نواز نے بنائی، اور جو سی سی ڈی کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا،
ان کے بارے میں یہ رائے ہوتی ہے کہ یا تو وہ قبر بھرتا ہے یا وہ جیل بھرتا ہے، اور یہ عوام نے دیکھا کہ انہوں نے صوبہ پنجاب کو مریم نواز کی ڈائریکشن پر محفوظ کیا ہے۔ آپ سی سی ڈی کا مزید فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سننے میں ہے کہ جو مبینہ پولیس مقابلے ہوئے آلموسٹ 500 سے زائد افراد جو ہیں، وہ جو ہارڈ کور کرمنلز تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سی سی ڈی ٹائپ اور بھی ادارے ہیں؟ فار ایگزامپل یہ تو کرائم کنٹرول کرنے کا ایک ادارہ بنایا گیا، مگر جو ابھی بھی مختلف سرکاری محکموں میں ریڈ ٹیپزم ہے، رشوت ستانی ہے، ان اداروں کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی ان کے اوپر بھی سرویلنس کا ادارہ بننا چاہیے، تاکہ لوگوں کے وہاں پر جو کام پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی جلد از جلد حل ہو سکیں۔ عثمان صاحب، آپ نے سی سی ڈی کی بات کی، یہ بڑا ایک روشن پہلو ہے۔ آپ دیکھیں گلی محلوں میں ٹین ایج بچے پسٹل لگائے ہیں، ڈالا کلچر، شادی بیاہوں پہ آ رہے ہیں تو 10 گارڈ پیچھے، ایک خوف کا ماحول تھا۔ آپ چلے جائیں 8 سے 1.5-2 سال پہلے، آپ کو وہ سارا سوشل میڈیا پہ آپ اس کے وٹنس تھے، وہ کس طرف جا رہا تھا پاکستانی معاشرہ؟ وہ تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے بدماش، چھوٹے چھوٹے گنڈے پورے محلے کو ہائی جیک کیے ہوئے تھے۔ کسی کی مجال ہے کسی شریف بندے کی کہ وہ کسی کے خلاف آواز بھی بلند کر دے؟ آج وہ آواز بلند کرے، اگر اس کی کہیں ایف آئی آر ہو بھی جاتی تھی، وہ اگلے دن ضمانت کرا کے باہر آتا تھا، پہلے سے زیادہ مضبوط پاورفل ہو کے وہ محلے میں آتا تھا، تو کسی کی کیا ضرورت تھی اسے روکے؟ ایسے ہی تھا۔ آپ کی ڈکیتیز ہو رہی تھی، وارداتیں ہو رہی تھی، قتل کرنے والے کو پتا تھا کہ میں مزید قتل کی دھمکی دے کے تو باہر آ جاؤں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ بد امنی کا دور، بد تہذیبی کا دور، جس میں آپ جس کو مرضی لوٹ لیں، جس کا مرضی موبائل چھین کے بھاگ جائیں، پکڑے جائیں تو اگلے دن ضمانت کرا کے باہر آ جائیں، وہ دور ختم ہو گیا۔ اور میں جو بچے کچے کرمنلز رہ گئے ہیں ان کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ جان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لگائیں، اپنے ماں باپ کے لیے مشعل راہ بنیں، باعث تکلیف نہ بنیں۔ اپنے ٹوپی بھی ملتی ہے، تسبیح بھی ملتی ہے، جائے نماز بھی ملتا ہے، مساجد بھی ماشاءاللہ دستیاب ہیں ہر محلے میں، اس طرف اپنی محنت کریں، مزدوری کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ دوسرا راستہ اب آپ کی خوشحالی اور خوشی و کامرانی کا نہیں ہے۔ وہاں پہ جرائم کی روک تھام کے لیے بہت اچھے آفیسرز آ چکے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں۔ وہ راستہ، وہ ایسا راستہ ہے جہاں سے جا کے واپس نہیں آیا جاتا۔ یہ اللہ کے راستے پہ لگیں، دین کے راستے پہ لگیں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ انہیں ساری زندگی کے آنسو دے کے دیں۔ تھینک یو راشد نصراللہ صاحب سے ہم نے ٹائم لیا اور ہم نے اپنے سوالات میں میاں نواز شریف، مریم نواز شریف اور نون لیگ کی قیادت کے بارے میں ان سے پوچھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے سیاسی سوالات بھی کیے اور میاں نواز شریف کی فیملی کے بارے کے ذاتی سوالات بھی کیے۔ تھینک یو ناظرین، السلام علیکم۔